یا للجمع نقصوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تريد ان تمر على الصراط۔ اے میدان محشر میں آئے ہوئے لوگوں، میرے پیارے محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنا چاہتی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو اور سر جھکا دو۔ آنکھیں بند ہوں گی تاکہ زہرا پاک پہ نظر نہ پڑے، اور سر جھکے گا تاکہ زہرا کی شان کا علم ہو جائے۔ پائنتن پاک۔ اچھا، اب جو میں چیز عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم سنی ہیں، ہم دونوں طرف کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتے، اور یہ بھی الحمدللہ آپ کو میرے مزاج کا علم ہے کہ یار ہم تو ساری زندگی زہرا پاک تو زہرا پاک ہیں، اور زہرا پاک کا دل خوش کرنے کے لیے سید پاک کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، سادات کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کٹر پینتنی کوئی ایسی بات آپ کو بتائیں جس میں آل نبی کا حق مارا جا رہا ہو، جس میں آل رسول کی عزت میں کمی آ رہی ہو، جس میں اہل بیت اطہار کی شان میں گڑبڑ ہو رہی ہو، لیکن یہ بھی ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے کہ گل ہوئی کچھ نہیں تو تسی جناب ڈنڈا چکی پھر رہے ہو، بات ہوئی کچھ نہ اور آپ لوگ ویسے ہی شور ڈال رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلا اعتراض ہوا، اس کے جواب کی طرف جاتے ہیں۔ اصل کلوز یعنی جس کو میں جرنل بات بتاؤں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا نے جناب صدیق اکبر سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا کریں گے اس کا؟ تو جناب صدیق نے جب یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم جو حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں مال فے مال فدق کے ساتھ معاملہ رکھا، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کروں گا، یہ سن کر بی بی پاک مطمئن ہو کر واپس چلی گئی۔ اصل گالے یار، اصل جو حقیقی بات ہے نا وہ اتنی سی ہے کہ بی بی پاک نے، جیسے ہر بیٹی کو پتا ہے کہ یار یہ خلافت ہے، تو پھر بیٹی کے علم میں ذہن میں ہے کہ یار اللہ کے نبی کے اس معاملے پر چونکہ عام طور پر تو کوئی بات مشہور ہے اور باقی تو ہر چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ سال گزرا نہیں، فصلیں آئی نہیں، تو بی بی پاک کا سوال تو بنتا ہے نا کہ بھئی اس معاملے میں کیا کریں گے؟ تو جناب صدیق نے جب جواب دیے تو بی بی مطمئن ہو گئیں، گویا یہ وہی کریں گے جو میرے آقا میرے بابا چاہتے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، اس سے آگے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روایتوں کا رب کو یابس ہے، وہ راویوں کی ہیرا پھیری ہے، وہ راویان نے روایت کی غلط فہمی ہے، اور ایسی غلط فہمیاں سنیوں کی کتابوں میں بھی اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی راویوں میں اکثر پائی جاتی نظر آتی ہیں۔ اگر یوں راویوں کی غلط فہمیوں کے جملوں کو لا کر مسلک بنا دیے جائیں تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آج وقت نہ ہوا تو نیکسٹ نشست میں پھر وہ روایتیں پیش کروں گا کہ اگر یہاں راوی کی گڑبڑ پہ انگلی ہے تو پھر اپنی کتابوں میں اگر راوی گڑبڑ کر دے اس کا کیا جواب دو گے؟ اس لیے جب بھی کسی کتاب میں کوئی روایت آئے تو آپ لوگ جو پڑھے لکھے ان کو معلوم ہے کہ اس کے لیے قانون مقرر ہیں، یعنی علم الحدیث بنایا گیا ہے۔ وہاں راویوں کی شان پٹک ہوتی ہے، وہاں درایت کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں روایت کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں سند کو چیک کیا جاتا ہے، وہاں متن کو چیک کیا جاتا ہے۔ اگر کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ ہوگی تو ان چیزوں کو ان درایت کے حوالے سے، روایت کے حوالے سے، سند کے حوالے سے اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اس روایت کو رد کر دیا جائے گا، یعنی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ یہاں یہ جو حدیث فدق ہے، یہ جو حدیث فدق ہے یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے، بخاری شریف میں 5 جگہ پر، بھئی جلدی جلدی ذرا ذہن میں رکھیے، بخاری شریف میں 5 جگہ پر، لیکن پانچوں کی پانچوں جگہ ایک راوی ہے ابن شہاب زہری، اس پر جا کر سارے راوی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مرکزی راوی 3 ہیں، حضرت ابو طفیل، حضرت سید عائشہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ، یعنی مرکزی راوی اس روایت کے کتنے؟ 3 ہیں۔ اوپر یعنی صحابہ میں، نیچے آ کر تابعین کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو وہاں پر ایک ابن شہاب زہری رہ جاتا ہے اور ایک اور راوی رہ جاتا ہے۔ اب کل 2 راوی
راوی اور ان کے نیچے پھر کئی راوی. تو یہ روایت تقریباً 14 جگہ پر موجود ہے. یہ فدق والی روایت بولیے 14 مقام پر موجود ہے. 5 جگہ بخاری شریف, 5 جگہ بخاری میں یہ روایت کس سے؟ ابن شہاب زہری سے. بڑی توجہ سے سننا ہے. ابو داؤد شریف میں یہ 4 سندوں سے مذکور ہے. ترمذی میں 1 جگہ پر. امام مسلم نے 3 سندوں سے اس کو ذکر کیا. امام طبری نے اس کو 1 سند سے روایت کیا زہری سے. اور وہ جو غضبت کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ پاک کو غصہ آ گیا, فاجرت ہو, اور پھر حضرت ابوبکر کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی پھر ان سے بات نہیں کی, 14 روایتوں میں سے صرف 4 روایتوں میں یہ لفظ موجود ہیں, باقی 10 روایتوں میں یہ لفظ موجود نہیں ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ 14 میں سے 4 جگہ پر موجود ہے, 10 مقام پر موجود ناراضگی والے لفظ ہیں ہی نہیں ہیں. جہاں یہ ناراضگی کے الفاظ ہیں وہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے. بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت میں جو ناراضگی کے الفاظ ہیں وہ عائشہ صدیقہ نہیں روایت کر رہی, وہ راوی روایت کر رہا ہے. یار یہ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں, یعنی وہ کسی صحابی کے لفظ نہیں ہیں کہ بی بی پاک ناراض ہو گئی, یہ راوی کا خیال ہے کہ بی بی پاک کو کیا آ گیا؟ غصہ آ گیا. اور ایسا اس راوی کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا. کس کی وجہ سے؟ یعنی یہ راوی نے اپنی جس کو کہتے ہیں نا سوچ اور تھنکنگ روایت کے اندر ذکر کر دی. اگر راوی کے الفاظ نہ ہوتے بلکہ یہ الفاظ کس کے ہوتے؟ یہ الفاظ صحابی کے ہوتے, یہ الفاظ کسی مرکزی راوی کے ہوتے, تو آپ یقین کیجئے وہ ساری حدیث کی کتابوں میں آتے. لیکن عجیب بات ہے, ایک ہی شہاب زہری سے بعض راویوں روایتوں میں غضبت کے لفظ ہیں, غضبت کے, اور بعض میں نہیں ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روایت ہے کہ یہ بعض میں غصے کا ذکر ہے, بعض میں غصے کا ذکر نہیں ہے. اور وہاں جو بخاری کے اندر لفظ ہیں تو وہاں قالت نہیں ہے, قالا ہے, یعنی عائشہ صدیقہ نے نہیں فرمایا بلکہ راوی نے کہا. اب اس کا مطلب یہ کہ یہ جتنی غصے والی روایت ہے نا یہ کاروائی راوی نے ڈالی ہے, صحابہ سے روایت نہیں ہے. یہ صحابہ کے الفاظ نہیں ہیں, یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بولیے. یہ راوی کی کاروائی ہے, راوی کی یہ راوی کی کاروائی ہے. اچھا ایسا ہو جاتا ہے کہ خود راوی اپنے سوچ کے مطابق الفاظ بیان کرے. میں اتنی بڑی دلیل دینے لگا ہوں آپ کو ایک دفعہ مزہ آنے والا ہے. مثلا شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اعمال سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. جب سرکار مدینہ اپنی ازواج سے گھریلو معاملات میں ناراض ہوئے, بول چال بند کی, تو مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ نے بیویوں کو طلاق دے دی. جناب حضرت عمر گئے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو اور دیگر بیویوں کو اللہ کے رسول نے طلاق دے دی ہے. جناب حضرت عمر حضور کی خدمت میں گئے, یا رسول اللہ آپ نے طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں عمر. اب غور کریں, یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. یا رسول اللہ طلاق دی ہے؟ فرمایا نہیں دی ہے. یار اب بتاؤ, حضور نے طلاق دی نہیں تو مشہور کیسے ہو گئی؟ حضور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے بھائیو, حضور ابھی سامنے موجود ہیں اور ایک بات مشہور ہو گئی کہ حضور نے طلاق دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ لوگ فراڈ کر رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے؟ نہیں, اصل میں حضور نے اس قسم کا عمل پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ بیویوں سے قطع تعلقی کر لی, کسی اللہ کے آرڈر کا, قرآن کے حکم کا انتظار کر رہے تھے, بات چیت چھوڑ دی تو صحابہ سمجھے کہ چونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا لہذا شاید حضور نے کیا کر دی ہے, طلاق دے دی ہے. اب باتیں بڑھتے 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 پھر باتیں بڑھی گئیں کہ جناب حضور نے کیا کر دی, طلاق دے دی, طلاق دے دی. حالانکہ دی, اس کا مطلب ہے کہ اگر صحابہ کے دور میں غلط فہمی ہو سکتی ہے کسی مسئلے پہ تو بعد والے لوگوں کو نہیں ہو سکتی ہے کہ جب راوی نے یہ روایت بیان کی ہو, جب یہ لفظ آئے ہوں کہ بی بی پاک جناب وہاں پر وہ مانگنے آئیں,
وہ سوال انہوں نے کیا تو پھر جناب فاجرت تو انہوں نے اس کے بعد بات نہیں کی. راوی نے خود سوچا ہو کہ شاید غصے سے بات نہیں کی تو اس نے غضبت کے لفظ لکھ دیے, غضبت کے, کہ انہیں غصہ آ گیا اس نے یہ لفظ لکھے. حالانکہ اصل مسئلہ کیا ہے, جب صدیق اکبر کے جواب سے مطمئن ہو گئی تو پھر آپ نے کبھی اس مسئلے پر بات ہی نہیں کی ہے. پھر کبھی آپ نے اس مسئلے پر بولیے بات ہی نہیں کی ہے. دوسرا یہ بھی مد نظر ہے کہ کیا بی بی پاک خود گئی تھی؟ بھائی یہ روایت بھی زہری نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ بی بی پاک خود نہیں گئیں بلکہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من رسول اللہ. بی بی پاک نے دربار ابو بکر میں اپنا نمائندہ بھیجا, اپنا نمائندہ بھیجا. اور اس روایت کا راوی بھی کون ہے؟ شہاب زہری ہے. غصے والی روایت کا راوی بھی شہاب زہری ہے. اب آپ خود بتاؤ, ایک راوی ایک ہی بات کو دو طرح بیان کر رہا ہے. عدالت میں اگر یہی قصہ پیش ہو جائے, ایک جگہ کہے کہ بی بی خود گئیں, دوسری جگہ کہے بندہ بھیجا, تو جج تو پکڑ کے باہر نکال دے گا. وہ کہے گا تیری گواہی کیسی ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے خود گئی, دوسری جگہ کہتا ہے بندہ بھیجا, تیرے لفظ ہی آپس میں نہیں مل رہے, لہذا تیری گواہی قبول ہی نہیں. تو جس راوی کی اپنی روایت میں دو الفاظ پائے جاتے ہیں, ایک جگہ کہتا ہے بی بی خود گئی, دوسری جگہ کہتا ہے کہ بی بی پاک نے بندہ بھیجا, اور پھر خود ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے بات نہیں کی, دوسری جگہ کہتا ہے کہ غصہ آ گیا. اب آپ خود بتائیں, اس روایت کو جو درایت کے معیار پر پوری نہیں اترتی, ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم بی بی پاک یا ابو بکر صدیق کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں کہ جن کی صداقت اور عظمت پر قرآن کی آیتیں دلالت کر رہی ہیں؟ اس بات کو اپنے مد نظر رکھو اور پلے باندھو کہ اس قسم کے درجے کی روایتیں کیا ان میں اتنی پاور ہے کہ جناب ہم ان عظمت والی ہستیوں پہ انگلی اٹھائیں, چاہے وہ نبی کی بیٹی ہوں یا مصطفیٰ کے یار غار ہوں, صحابہ ہوں, جن کی عظمت پر قرآن کی آیتیں اتری.